جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق ولا تقتلوا اور مت قتل کرو اولادکم اپنے اولاد کو خشیۃ املاق فقر کے ڈر سے نحن ہم نرزق رزق دیتے ہوں ان کو وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں ان بے شک قتلہم ان کو قتل کرنا کان ہے خطأ کبیرا گناہ بڑا ولا تقربوا اور مت قریب جاؤ الزنا زنا کے انہ بے شک زنا کان ہے فاحشۃ بحیائی وساء اور برا سبیل راستہ ولا تقتلوا اور مت قتل کرو النفس التی اس نفس کو حرم اللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا قتل کرنا الا بالحق مگر حق کے ساتھ ومن اور جو قتل کیا جائے مظلوما ظلما فقد مستحقیق جعلنا ہم نے بنایا ہے لولیہ اس کے وارثہ کے لیے سلطانا زور غلبہ فلا یسرف بس نہ حد سے تجاوز کرے وہ وارث فی القتل قتل انہ بے شک وہ جو ہے کانا منصور اس کی مدد کی جائے گی ولا تقربوا اور مت قریب جاؤ مال الیتیم یتیم کے مال کے الا مگر باللتی اس طریقے کے ساتھ ہی احسن جو سب سے اچھا ہے حتیٰ یہاں تک یبلغا کہ وہ یتیم پہنچے اشدہ اپنی قوت کو واوفوا اور تم پورا کرو بالعہد عہد کو ان العہد بے شک عہد جو ہے کان مسئولا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا واوفوا اور پورا کرو الکیل ماپ کو اذا کلتم جب تم ماپو وزنوا اور وزن کرو بالقسطاس المستقیم انصاف کے ساتھ سیدھا ذالک یہ خیر بہتر ہے وہ احسن تأویل اور اچھا ہے انجام کے اعتبار سے ولا تقفوا اور مت پیچھے پڑو اس چیز کی نہیں سکی نہیں ہے لکھا تیرے لیے بھی جس کے ساتھ جس کے بارے میں علم ان السمع بے شک کان والبصر آنکھ والفؤاد اور دل کل اولا یہ سب کے سب جو ہے کان عنہ مسئولا ان کے بارے میں پوچھا جائے گا یار پتھر رکھتے ہوتے ہیں کہیں سے پتھر پیدا کر لو رکھتے ہوتے ہیں اللہ کے بندے کچھ چیز تو رکھنے کے لیے رکھتے ہوتے ہیں نا جی ولا تمشی اور مت چلو فی الارض زمین میں مرحا اکڑ کر انکا بے شک آپ لن تخرق ہرگز نہیں تخرق پھاڑ سکتے الارض زمین کو ولن تبلغ اور ہرگز نہیں پہنچ سکتے الجبال پہاڑوں کو طولا لمبائی میں کل ذالک یہ سب کے سب کان ہے سیئہ ان کی برائی عند ربک آپ کے رب کے ہاں مکروہا ناپسندیدہ ذالک یہ قرآن مما اس چیز میں سے اوحا جو وحی کیا الیک آپ کی طرف ربو کا آپ کے رب نے من الحکمت دانائی میں سے ولا تجعل اور مت بناؤ مع اللہ کے ساتھ الہ معبود آخر دوسرا فتلقا وگرنہ تم ڈالے جاؤ گے فی جہنم جہنم ملوما ملامت کیا ہوا مدحورا دھتکارا ہوا افاسفا کیا چنا ہے تمہیں ربکم تمہارے رب نے بالبنین بیٹوں کے ساتھ
واتخذ اور بنائی ہے من الملائکۃ فرشتوں میں سے اناثا بیٹیاں انکم بے شک تم لوگ جو لتقولون البتہ کہتے ہو قولا عظیما بات بڑی ولقد اور تحقیق صرفنا ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے فی ھذا القرآن اس قرآن میں لیذکروا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے وما یزیدہم اور نہیں بڑھاتا ان کو الا مگر نفورا نفرت میں قل آپ کہہ دو لو کان اگر ہوتے معه اللہ کے ساتھ آلہۃ معبود کما جیسا کہ یقولون وہ کہتے ہیں اذن تب لبتغوا وہ تلاش کرتے الی ذی العرش عرش والے کی طرف سبیلا راستہ سبحانہ پاک ہے اس کی ذات وتعالی اور بلند ہے عما کامل سے یقولون ان باتوں سے جو یقون جو وہ کہتے ہیں علوا بہت بلند کبیرا بہت بڑا ہے تسبح تسبیح بیان کرتے ہیں لہو اس اللہ کی السماوات السبع سات آسمان والارض زمین ومن اور وہ مخلوق فیہن جو ان کے درمیان وَإِن مِّن شَيْءٍ اور نہیں ہے کوئی چیز الا مگر یسبح و تسبیح بیان کرتی ہے بحمدی اللہ کے حمد کے ساتھ ولیکن اور لیکن لا تفقہون تم نہیں سمجھتے تسبیحہم ان کے تسبیح انہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کان ہے حلیما بہت بردبار غفورا بہت بخشنے والا وَإِذَا اور جب قرأت آپ پڑھتے ہیں القرآن قرآن کو جعلنا بناتے ہم بینک آپ کے درمیان اور بین الذین اور ان لوگوں کے درمیان لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے بالآخرت آخرت پر حجابا ایک پردہ مستورا چھپا ہوا وجعلنا اور ہم نے بنائے ہیں علی قلوبہم ان کے دلوں پر عقیدت پردے یہ کہ اس کو سمجھے وفی اور ہیں آذان ان کے کانوں میں وقرن ڈانٹ بوجھ وَإِذَا اور جب ذکرتا آپ ذکر کرتے ہیں رب کا اپنے رب کا فی القرآن قرآن میں وحدہ اکیلے اس کا ولو تو پھرتے ہیں علی ادبار اپنے پشتوں پر نفورا نفرت کرتے ہوئے نحن ہم عالم خوب جانتے ہیں بما اس چیز کو یستمعون به جس کے ساتھ وہ کان لگاتے ہیں اذ جب یستمعون وہ کان لگا کر سنتے ہیں الیک آپ کی طرف وَإِذْ ہم نجوہ اور جب وہ سرگوشی کر رہے ہوں اذ جب یقولو کہتے الظالمون ظالم لوگ ان تتبعون نہیں تم پیروی کرتے الا مگر رجل ایسے شخص کے مسحور جس پر جادو ہو چکا ہے انظر دیکھ لو کیف کیسے ضرب بیان کیا انہوں نے لکا آپ کے لیے الامثال مثال فضلوا بس وہ بھی گمراہ ہو گئے فلا یستطیعون بس نہیں وہ طاقت رکھتے سبیلا راستے کے وقال اور انہوں نے کہا اذا کیا جب کننا ہم ہو جائے عظاما ہڈیا ورفاتا اور ریزہ ریزہ ائنا کیا ہم بے شک لمبعوثون البتہ اٹھائے جائیں گے خلقا جدیدہ نئی پیدائش میں قل آپ کہہ دو کونوا ہو جو تم حجارا پتھر او حدیدا یا لوہا او یا خلقا ایسی پیدائش میں سے مما یکبر جو بڑی ہو فی صدورکم تمہارے سینوں میں فسیقولون بس ان قریب کہیں گے من یعیدنا کون ہمیں لٹائے گا اور آپ کہہ دیجئے الذی وہ ذات فطرکم جس نے تم کو پیدا کیا ہے اول بار پہلی دفعہ فسینقضون بس ان قریب ہلائیں گے الیک آپ کی طرف رؤوس و اپنے سر ویقولون اور کہیں گے متى وہ کب ہے اور آپ کہہ دیجئے عسى امید ان یکون قریبا کہ وہ ہو قریب یوم جس دن یدعوکم وہ اللہ تعالیٰ تمہیں
پکارے گا فتستجیبون، بس تم قبول کرو گے بحمدی، اس کے حمد کے ساتھ، وتظنون، اور تم گمان کرو گے الا بستم، کہ نہیں تھے تم پہلے، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا۔ اچھا جی، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کچھ نواہی ذکر کر رہے ہیں، کچھ کاموں سے منع کر رہے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ، پہلے اپنی اولاد کو مت قتل کرو فقر کے ڈر سے۔ نحن نرزقهم وإياكم، اب ان کو بھی رزق دیتے، تمہیں بھی دیتے۔ نرزقهم وإياكم، پہلے کا ان کو دیتے، پھر کا تمہیں دیتے ہیں۔ یعنی تم فقر کے ڈر سے کیوں قتل کر رہے، جبکہ رزق تو ہم دیتے ہیں، اور ہم کا پہلے کا ہم کو پہلے دیتا ہے پھر تمہیں دیتا ہے، تو تم کیوں کرتے ہو، قتل کرتے؟ یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے سورۃ تکویر میں کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ درکور کی وہ بچوں سے پوچھا جائے گا کس گناہ کے جرم میں ان کو قتل کیا گیا تھا، تو عرب کے ہاں جو ہے نا وہ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، زندہ درگور کرتے تھے۔ لمبے چھوڑے واقعات موجود ہے بعض روایتوں میں۔ اس وجہ سے بھی کہ ہمارے لیے بےعزتی کا باعث بنے، اس وجہ سے بھی کہ ان کو کھلائے گا کون، اور بیٹے زیادہ ہو جاتے نا تو ان کو بھی قتل کرتے تھے، ان کون کھلائے گا، کہاں سے کھلائیں گے، غربت ہے، کچھ ہے نہیں ہمارے پاس، سمجھ آ گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رزق ہم دیتے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر جانور کا ذکر، ہر جاندار کا ذکر کس کے ذمے ہے، اللہ کے ذکر۔ فرمایا ان قتلہم کان خطأ کبیرا، ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ بے حیائی ہے، برا راستہ ہے۔ یعنی زنا کرنا تو دور کی بات ہے، فرمایا زنا کے قریب بھی مت جاؤ، قریب بھی نہیں جانا، بے حیائی ہے، برا راستہ ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ دنیا میں نقصان بھی ہے، اخروی نقصان بھی ہے۔ بچہ پیدا ہوگا اس کے نتیجے میں حرامی پیدا ہوگا، سمجھ آگے، باپ نہیں معلوم ہوگا، کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہوگا۔ آج کل یہ جو ممالک ہیں، انگریز ممالک، انگریز ملکوں میں جو سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے ہے وہ ہے کہ یہ حرامی لوگ جو ہے نا، اس طرح کے حرامی لوگ، ان کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے۔ جس طرح بد کام کے نتیجے میں، برے کام کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں اور وہ آوارہ گردی کرتے ہیں،
تربیت ان کی نہیں ہوئی ہوتی. آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے ان کے لیے. سمجھ آ گئی نہیں ہے تو ایسا معاشرہ جو ہے نا پھر ہلاکت کے دہانے ہوتا ہے. اور جو زانی ہوتا ہے نہ اس کا وارث بن سکتا ہے، نہ اس کی طرف منسوب ہو سکتا ہے، نہ والدیت میں اس کا نام لکھ کے جا سکتا ہے. شرعاً سب ناجائز ہے، اس کا بیٹا ہی نہیں ہے وہ، نہ اس کی تربیت کرتا ہے وغیرہ کچھ نہیں. تو فرمایا برا راستہ ہے. اور گناہ اور عزت کی خرابی تو الگ بات ہے، اور جو ہے ہی وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. تم مت قتل کرو اس نفس کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ یعنی صرف 3 صورتوں میں حق کے ساتھ ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کسی شادی شدہ مرد یا عورت نے زنا کیا تو ان کو رجم کیا جائے گا، یہ حق کے ساتھ ہے قتل کر. دوسری صورت یہ ہے کہ مرد مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے تو اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی. اگر 3 دن کے اندر وہ آ جائے واپس مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ اس کا قتل کیا جائے گا. لیکن ہم قتل نہیں کر سکتے، یہ تو عدالت اسے قتل کروائے گی، حکم کرے گی. ہم قتل نہیں کر سکتے، ہمارے پاس سزا نافذ کرنے کا اختیار نہیں ہے. اور تیسری صورت حق کے ساتھ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو قصاصاً اسے قتل کیا جائے. اس کے علاوہ کوئی بھی قتل حق کے ساتھ نہیں ہوتا. اور اگر عورت مرتد ہو جائے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو جیل میں رکھا جائے گا. یا تو وہ توبہ کر لے، بعد آ جب مسلمان ہو جائے، وگرنہ وہ جیل میں رہے گی یہاں تک کہ وہ مر جائے. سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ فرمایا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. جس کو قتل کیا گیا ظلماً تو فرماتا ہے اس کے وارث کو ہم نے زور دیا، غلبہ دیا. کیا ہے کہ وہ کیا کر لے؟ قصاص لے. سمجھ آ گئی؟ لیکن اس قصاص میں وہ حد سے تجاوز نہیں کر سکتا. حد سے تجاوز کا مطلب کیا؟ کہ جس نے قتل کیا ہے بے گناہ شخص کو، اسی کو قتل کیا جائے گا، اس کے بھائی کو نہیں، اس کے باپ کو نہیں، اس کے بیٹے کو نہیں، اس کے کزن کو نہیں قتل کر سکتا، ان سے قصاص نہیں لے سکتا. اس طرح ایف آئی آر میں پرچے میں کسی اور کا نام اس کو شامل کر دیں، نہیں، جس نے قتل کیا سے اس کا نام ہو. تو اس لیے وہ حد سے تجاوز نہ. باقی یہ قصاص خود نہیں لے سکتا، وہ ہم قاضی کا کام ہے. قاضی جو ہے وہ قصاص دلوائے گا. اس سے مقدمہ لڑ سکتا ہے، مقدمہ کیس اس کے تک لے جا سکتا. فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن. اور یتیم کے مال کے قریب مت جانا مگر اس طریقے کے ساتھ جو سب سے بہتر ہو. آپ لوگوں نے پڑھے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اپنے پیٹوں میں کیا کرتے ہیں؟ وہ آگ داخل کرتے ہیں.
یہ مال نہیں جا رہا یتیم کا ان کے پیٹ میں، یہ کیا جا رہا ہے؟ آگ جا رہی ہے۔ تو فرمایا یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائے، جمانے تک پہنچ جائے، پھر اس کے بعد اسے مال پکڑانا اس کا۔ اور عہد کو پورا کرنا، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کوئی معاہدہ کرو کس کے ساتھ، وعدہ کر لو تو اس کو پورا کرنا ہے، دیانتاً اس کو پورا کرنا یہ لازم ہوتا ہے۔ ہاں کوئی مجبوری پیش آ گئی ہو تو الگ بات ہے، لیکن پہلے سے ارادہ ہو کرتے وقت کہ اس کو میں نے پورا نہیں کرنا، مستر خانہ ہے، گناہ ہے، ناجائز ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، تم پورا ناپ لو، ناپ پورا کرو جب تم کرو، اور انصاف کے ساتھ تو وزن کیا کرو۔ فرماتے یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ شعیب علیہ السلام کے بارے میں آپ ان کی قوم کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے سورہ ہود میں۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے جی؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، فرماتے ہیں تم مت پیچھے پڑو اس چیز کی جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے۔ بے شک کان، آنکھیں، دل، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کان کے ذریعے سے آپ نے کیا سنا تھا، کان کو کہاں پر استعمال کیا تھا؟ غیبت سنی تھی، چغلی سنی تھی، گانے بجانے سنے تھے، غلط باتیں سنی تھی۔ والبصر، آنکھوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا خیانت کی تھی، کہاں پر بد نظری کی تھی، کہاں پر غلط جگہ پر استعمال کی تھی۔ والفؤاد، دل کے بارے میں پوچھا جائے گا، دل میں ایمان کتنا تھا، کتنا مضبوط تھا، کیا خیالات تھے، کتنے نیک خیالات تھے۔ وحصل ما فی الصدور، سب کچھ نکالا جائے گا باہر، اسکین کیا جائے گا، انسان اسکینر لگایا جائے گا، ٹیسٹ جیسے ہوتے ہیں آج کل، سب کچھ پتہ چل جائے گا اندر کیا ہے کیا نہیں ہے، انسان کے اندر کون سا ڈیٹا ہے، اچھائی کا ڈیٹا یا برائی کا ڈیٹا ہے اندر، وہ سب کچھ کیا ہو جائے گا، معلوم ہوگا۔ میموری کارڈ لگا کے، USB لگا کے سب کچھ نکالا جائے گا۔ کوئی وہاں پر نہیں کہ وائرس لگ جائے، ڈیٹا اڑ جائے، اینٹی وائرس ہوگا وہاں پر، اپ ڈیٹ ہو چکا ہوگا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں جی؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تو مت چلو زمین میں اکڑ کر، اتراتے مت چلو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تم اکڑ کے کیا کر لو گے، تکبر کر کیا کر لو، کیا تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو؟ اکڑ کر پاؤں مار مار کے کیا تم زمین کو پھاڑ دو گے، یا پہاڑ جتنے لمبے ہو جاؤ گے؟ کر سکتے ہیں ایسا؟ اب نہیں کر سکتے، پھر اکڑ دکھانا، اترانا، تکبر کرنا، اس کا فائدہ کیا ہے؟
فَلَكُلُّ ذَلِكَ یہ سب کے سب جو ہے نا یہ بری کام کان سیئہ ہے ان کی برائی آپ کے رب کے ہاں ناپسندیدہ. ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ یہ اس چیز میں سے ہے جو آپ کی طرف آپ کے رب نے حکمت میں سے دانائی میں سے وحی کی ہے. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ تم مت بناؤ معبود دوسرا اللہ کے ساتھ وگرنہ تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے ملامت کیے ہوئے دچکھائے. اچھا وہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں بنائی. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم میں اللہ تعالیٰ نے بیٹے دی ہیں اور اللہ کو بیٹی یعنی خود تو تم بیٹیاں ناپسند کرتے ہو. وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ کہ جب تم میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے بیٹی کی تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ اندر اندر ہی گھرتا رہتا ہے. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ چھپتے ہیں لوگوں سے اس خوشخبری کی وجہ سے جو اس کی دی گئی. تو اپنے لیے تو بیٹی پسند نہیں کرتے اللہ کے لیے کرتے. أَوْ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ایسی مخلوق جو زیورات میں پالی جاتی ہے ان کی تربیت ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے پسند کرتے اپنے لیے نہیں. سمجھ آ گئی. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں پھیر پھیر کر بیان کیا اس قرآن میں تاکہ نصیحت حاصل کریں لیکن نہیں بڑھاتا یہ قرآن ان کو سوائے نفرت. اور جب دل میں ہے نفرت تو پھر ہر اچھے کام جو ہے وہ نفرت ہی بڑھاتا. جب منفی سوچ ہو نا تو وہ ختم نہیں ہوتے. قل آپ کہہ دو اگر ہوتے اللہ کے ساتھ اور معبود جیسے کہتے تھے تو اللہ ہر سوال کی طرف راستہ تلاش کرتے. اگر اور معبود ہوتے تو کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے. جیسے دنیا میں ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو برداشت نہیں کرتا اونچ نیچ ہوتی ہے جنگیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں. تو اگر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہوتے تو اللہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا. اللہ پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے مخالفت ہوتی ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرتے دشمنی کرتے. سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن سات آسمان زمین اور جو کچھ ان کے درمیان اللہ کی تسبیح بیان کرتے. آسمانوں میں فرشتے زمین میں مخلوقات ساری درند چرند مچھلی وغیرہ ذالک وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی لیکن تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں. تم نہیں سمجھتے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا فرماتے ہیں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو جو لوگ جن لوگوں نے ایمان نہیں لایا وہ آپ کے ان کے درمیان ہم ایک چھپا ہوا پردہ بنا لٹکا دیتے پردہ حائل کر دیتے ہیں آپ کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اور ان کے دلوں میں ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ سمجھے نا اس کو سمجھنے سے پردے ہیں اور ان کے کانوں میں کیا ہے ڈانٹ بوجھ. ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈالے
اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے پردے ڈال دیے تو پھر کیسے سمجھے کہ ان کا قصور کیا ہے؟ پھر تو ان کا قصور نہ ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے پردے ڈال دیے پھر ان کا قصور کیا ہوا؟ اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے خود اپنے دلوں میں پردے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، یہ انہوں نے خود کہا تھا ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ ڈانٹ ہے، بوجھ ہے۔ سمجھ آیا کہ نہیں؟ یہ انہوں نے کہا تھا۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ کیا ہے؟ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، ہمارے درمیان پردہ ہے، تم اپنا عمل کرو، ہم اپنا عمل کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے کہ تو فرمایا جب اب اللہ کو پکارتے ہیں اکیلے کو تو وہ پھر جاتے اپنے پشتوں پر، نفرت اور پیدا ہوتی ہے، اللہ اکیلے کا نام برداشت نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں نحن اعلم ما یستمعون، استماع کہتے ہیں کان لگانا، کان لگا کے سنو، اور فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں جب وہ کان لگاتے ہیں، جس چیز کے ساتھ وہ کان لگا کے سنتے ہیں، جب وہ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں، اور جب وہ سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں تو ظالم کہتے ہیں کہ تم نہیں پیروی کرتے مگر ایسے شخص کا اس پر جادو ہو چکا ہے۔ جادو کیسے ہوا؟ جادو پیغمبر پر اگر ہو جائے تو کام خراب ہو جائے گا سارا، پھر تو وہی میں گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو یہ کیسے کہہ دیا؟ تو اس کا جواب دے کہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا، تو وہ کہہ رہے جادو ہوا تو نہیں، تو وہ کہہ رہے۔ کبھی ساحر کہتے ہیں جادو کا، کبھی مسحور جادو شدہ، یہ تو اپنے گمان کے مطابق کہہ رہے، ہوا تو نہیں۔ سمجھ آ رہی؟ انظر کیف ضربوا لك مثلا فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، بس تم دیکھو کیسے انہوں نے بیان کی تمہارے لیے مثال، اور سو گمراہ ہو گئے، راستے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب ہم ہو جائیں ہڈی اور ریزہ رکھ کے ہمیں نئی پیدائش میں اٹھایا جائے۔ ایک دفعہ بعض روایتوں میں آتے ہیں ابو جہل نے، بعض روایتوں میں آتا ہے عاص بن وائل نے، بعض روایتوں میں آتے امیہ بن خلف نے، بعض روایتوں میں آتے عقبہ بن ابی معیط نے۔ ایک پرانی قبر تھی، وہاں سے کھوپڑی ملی اس کو، کھوپڑی وہ اتنی پرانی ہو چکی تھی نا کہ اس کو ہاتھ لگاتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی، تو اس نے ایک کپڑے میں وہ ڈال دی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کچھ صحابہ کے ساتھ، تو جب اس کو آتا وہ دیکھا تو صحابہ متحرک ہو گئے کہ نقصان نہ پہنچائے اس کو، تو تھیلا سا بھی ہے، اور قریب آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کپڑا کھولا، اس میں سے کھوپڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو ہاتھ لگاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگا یہ دیکھو آپ کیا زندہ ہو، کون ہمیں زندہ کرتا؟ میں یعید، کون زندہ کرے گا؟ کون ہمیں زندہ کرے؟ کہ دیکھو ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا کہتے ہیں تو قل کونوا حجارۃ، آپ ان سے کہتے تم ہو جاؤ پتھر یا لوہا، یہ ایسے پیدائش جو تمہارے سینوں میں اس سے بھی کوئی زیادہ مشکل بڑی چیز، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کرے گا؟ اٹھائے۔
فسيقول کہیں گے من یعیدنا، فرمائے وہی جو تمہیں قل الذی فطرکم اول مرہ، وہ تو مٹائے گا جس نے تمہیں پہلے دفعہ پیدا کیا ہے۔ فسینغضون الیک رؤوسہم، تو وہ تمہارے طرف سر ہلا کر کہیں گے کہ کب ہے یہ وعدہ؟ قل عسیٰ ان یکون قریبا، آپ کہہ دیں قریب، امید ہے کہ وعدہ کیا ہوگا؟ قریب ہوگا، وعدہ قریب ہوگا۔ یوم یدعوکم، جس دن، اس دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں پکارے گا، وتستجیبون بحمدہ، پھر تم قبول کرو گے، جواب دو گے اس کی تعریف کے ساتھ، وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور تم گمان کرو گے کہ ہم نہیں ٹھہرے مگر تھوڑا سا۔ یومن او بعض یوم، ایک دن یا دن کا ایک حصہ، یعنی صبح کے وقت فوت ہو گئے تو جب اٹھے قبر میں عصر کا وقت ہوگا تو بس کہے گا یہ اس آج کے دن ہی میں فوت جو ہے وہ ہوا تھا۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ لیکن درمیان میں ہو سکتا ہے ہزاروں سال گزرے ہوں، یہ تم کھاؤ گے نہیں تھوڑا سا بس۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وما علینا الا البلاغ، تو میرے خیال وزن ہے، اچھا، لا حول ولا قوة الا باللہ۔